ہماری جو نسبت ہے مدینہ منورہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، شاعر اس کا بتاتا ہے اور کہتا ہے میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اللہ آپ سب کو بھی لے جائے۔ تو خیر، جب مدینے جاؤ گے گنبد خضرا پہ نظر پڑے گی تو خود دل کہے گا، اگر یاد ہوگا تو الفاظ آئیں گے کیا؟ میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں ہے۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے، مل کے کہو میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے نا کہ درود شریف ایسا عمل ہے جو ہر مسئلے کا حل ہے۔ میں عرض کروں، حضرت ہی کی بات کو لے کے چلوں، یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ ہاں، یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول۔ ہمارے شیخ پیر رضی الرحمن ہزاروی صاحب اکثر یہ حدیث سناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین۔ کیا نام ہے؟ ان کا صرف ایک کام ہے اور بہت بڑا کام ہے کہ دنیا میں پورے عالم میں کسی بھی جگہ ایمان والا کسی بھی کنڈیشن میں درود شریف پڑھے گا، یہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور ہمارا درود ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، ہدیہ بنا کر، اس کو سمجھو۔ آپ مٹھائی کی دکان پہ گئے، آپ نے کہا بھائی 2 کلو مٹھائی دو، اس نے مٹھائی لی، مولوی صاحب کو دینی ہے۔ ایسے ہی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، یہ احتیاطاً سچ نہ کچھ تو باہر نکل گئے ہوں گے دکان سے، تو وہ آپ کو 2 کلو مٹھائی کا ڈبہ لیا، شاپر میں جو دے، آپ بولو کہ نہیں مجھے تو گفٹ دینا ہے، مجھے تو ہدیہ دینا ہے۔ بولے کہ اچھا صبر، واپس لے گا، شاپر سے نکالے گا، پیاری سی پنی چڑھائے گا، ایک پھول لگائے گا، ایک کارڈ لگائے گا، اس پہ کچھ لکھ بھی لے گا۔ بولے گفٹ دینا ہے تو یوں دو، ہمارا درود جس حال میں بھی ہو فرشتے اس کو ہدیہ بنا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہوتا۔ حج کیا، ریا کی نیت تھی، حج ہوگا۔ زکوٰۃ دی، ریا کی نیت تھی، ہوگی۔ نماز پڑھی، دکھلاوے کے لیے، ہوگی۔ درود شریف ریا کے لیے بھی ہو، اللہ پھر بھی قبول کرتا ہے، کیونکہ یا معاملہ عشق و محبت کا ہے، رب نے نظام بدل دیا۔ تو کہہ دو نا صلی اللہ، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ تھک گئے آپ؟ تھک گئے؟ ہاں، تو بیٹریاں ڈاؤن ہو رہی ہیں آپ کی۔ اونچا کہو میں یہاں ہوں میرا دل، اور پھول کھل
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے، پھول کہہ رہے ہیں، پھول خود کہہ رہے ہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، اور آج تک آ رہی ہے۔ اللہ مجھے احد پہاڑ کے اس غار میں کئی بار لے گیا، اب تو بند کر دیا، جہاں بدر احد والے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں تھے۔ میں کئی بار اس غار میں گیا ہوں، اب تو بند ہے۔ تو جس جگہ حضور تشریف فرما ہوئے وہ پتھر موم بن گیا تھا، یوں کوہنی، ادھر دیکھو، یوں کوہنی مبارک، یوں سر، آج تک ویسے ہی کوہنی کا نشان، ویسے ہی سر مبارک کا نشان۔ لوگ بیٹھ رہے تھے، میرے میں ہمت نہ ہوئی، میں نے ہاتھ پھیرا، 10 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، خوشبو ختم نہیں ہو رہی ہے۔ احد والے ساتھی بتاتے ہیں جیسے جیسے رات بڑھتی ہے خوشبو بڑھتی جاتی ہے۔ عمومی زیارت میں وہاں نہیں لے جاتے، اجازت نہیں، رات میں کوئی ٹیکسی والا مان جائے لے جائے، جگہ تو بند ہے لیکن خوشبو اب بھی آتی ہے۔ جو ان کی سنتوں پہ بھی چلے گا اسے پرفیوم کی ضرورت نہیں پڑے گی، دور سے چہرہ منور رہے گا۔ ہاں تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ پھول کہتے ہیں، پھول، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو اونچا پڑھ رہے میری دعا ہے اللہ 2020 میں ان کو لے جائے، اور جو اونچا نہیں پڑھ رہا 21 22 23 ابھی چانس ہے، ابھی بھی پڑھ سکتے ہو۔ ہاں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ۔ ایک بار حضرت مجھے موقع ایسا ملا کہ میں روضہ مبارک کے سامنے تھا، 2012 بارش ہو گئی مدینہ میں، اور اتنی بارش ہوئی کہ سعودی حکومت نے کہا کہ جو 4 ذی الحجہ کو مدینہ سے جاتے ہیں نا قافلے، آخری دن ہوتا ہے 5 ذی الحجہ، تو انہوں نے کہا کچھ گروپ ٹھہر جائیں، بارش بہت ہو گئی تو بسیں جا نہیں سکتی تھیں۔ ہمارا ہوٹل مسجد غمامہ کے پاس تھا، میں اسی سال حاجی عبدالوہاب صاحب کو بھی لایا تھا اپنے گروپ میں، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ تو رات ہم بھی اس میں اللہ کی شان رک گئے، ہمارا گروپ رک گیا، رات بڑی بارش ہو گئی۔ یہ 6 ذی الحجہ کو پھر ایک ہی بار ہوا ہے، 6 ذی الحجہ کو پھر یہ قافلے ڈائریکٹ عزیزیہ گئے تھے، ورنہ 5 کو مکہ کلوز کر دیتے ہیں۔ تو اس رات بڑی بارش تھی، کراچی کے کچھ حضرات تھے، میں نام نہیں لیتا، تو وہ کہنے لگے چلو بھائی مسجد نبوی، میں نے کہا بڑی بارش ہے، کہا اسی میں مزہ ہے، خالی ہوگی، میں نے کہا اچھا چلو، تو ہم قریب تھے، بڑی تیزی سے چل دیے۔ یقین جانے چونکہ نظام تبدیل ہوا تو شرطے بھی نہیں تھے، تو تبدیل ہو گیا تھا، لوگ بھی نہیں تھے، مسجد نبوی اندر سے خالی، ہم وہیں بیٹھے 4-5 ساتھی، اور میرا یہ کلام پڑا تھا اور یہ شعر سنانے لگا ہوں۔ یہ شعر جب وہاں پڑا، میری آنکھ جب کھلی، کچھ مصری جمع تھے، کچھ اور، تو وہ بھی رو رہے تھے، سمجھ انہیں نہیں آ رہی تھی، لیکن میں اب شعر پڑھ رہا ہوں، میں نے یہ شعر وہاں پڑھا تھا۔ ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا۔ شاعر کہتے ہیں ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں،
نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، ہاں نہیں سمجھے. بھیج دی، اللہ نے کہا ادھر آنا ہے تو ادھر چلا جا. فاتبعونی یحببکم اللہ. ان کی سنتوں پہ چل جاؤ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا. تم کیا کرو گے؟ بھیج دی رب نے جنت ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ. اس کی طرف اشارہ ہے، اس حدیث کی طرف کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے. ہاں میں پھر پڑھتا ہوں. ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ تیرا، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں. بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں. شعر مکمل ہوگا تو آپ نے حق ادا کرنا ہے. ہاں بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں، امی عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا صلی اللہ. میں لاہور جا رہا تھا، رات کی فلائٹ تھی، تو شیشہ کھولا جہاز کا تو چاند نظر آیا 14ویں کا. تو میں نے بیل بجائی، پین کاپی منگائی، تھی نہیں. تو انہوں نے کہا کھانے کا ٹائم ہے. میں کہا پین کاپی لے آؤ. تو لائے تو اس وقت چاند کو دیکھ کے ایک شعر لکھا. صحیح بنا تو اللہ کی طرف سے، گڑبڑ ہوئی تو ہم سے ہو گئی، اور اگر سمجھ آیا تو آپ نے سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ. اس شعر میں نے فلک کے چاند کا زمین کے چاند سے مقابلہ کرایا. فلک کا چاند اور زمین کے چاند کون؟ صلی اللہ. ہمارے نبی تو پوری کائنات کے چاند ہیں، لیکن شاعروں کا ایک تخیل ہوتا ہے. اس میں ایک شعر بنا تھا، اور شعر کیا تھا؟ ایک ہے چاند فلک کا، ایک ہے چاند فرش کا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر. اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے. ایک اشارے، چاند کا چاند بھی ہمارا نبی ہے صلی اللہ. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا، ایک انگلی کا مقابلہ نہ کر سکا تو تم کیوں تعریفیں کرتے ہو چاند کی؟ حضور کی کرو نا. ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا
مدینے میں ہے صلی اللہ